الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا بذکر اللہ تطمئن القلوب صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ شوکت شاہی نتاج خسربی لے جائے گا، بولے محبت سے سبحان اللہ۔ شوکت شاہی نتاج خسربی لے جائے گا، تو خدا کے گھر فقط عشق نبی لے جائے گا۔ شوکت شاہی نتاج خسربی لے جائے گا، تو خدا کے گھر فقط عشق نبی لے جائے گا۔ تھام لے مسلک رضا کا، مسلک حق تھام لے، تھام لے مسلک رضا کا، مسلک حق تھام لے، باغ جنت میں تجھے مسلک یہی لے جائے گا۔ سبحان اللہ۔ باغ جنت میں تجھے مسلک یہی لے جائے گا۔ آ رہی ہے ہر طرف سے بس یہی پیاری صدا، بولے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ آ رہی ہے ہر طرف سے بس یہی پیاری صدا، اب تجھے منزل کی جانب ازہری لے جائے گا۔ اب تجھے منزل کی جانب ازہری لے جائے گا۔ جن کے سینوں میں جلے گا علم قرآن کا چراغ، جن کے سینوں میں جلے گا علم قرآن کا چراغ، باپ ماں کو خلد میں بیٹا وہی لے جائے گا۔ باپ ماں کو خلد میں بیٹا وہی لے جائے گا۔ اور وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، بولے سبحان اللہ۔ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ اگلوں نے تو لکھا ہے بہت علم دین پر، اگلوں نے تو لکھا ہے بہت علم دین پر، جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے۔ سبحان اللہ۔ جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے۔ ایوان نجدیت ہو یا کسر وہابیت، ایوان نجدیت ہو یا کسر وہابیت، سب تحسنہ سے ہیں وہ دھماکہ رضا کا ہے۔ سب تحسنہ سے ہیں وہ دھماکہ رضا کا ہے۔ حضرات ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس کا ترجمہ بیان کرنے سے پہلے آئیو ہم آپ سب سے پہلے آقا نامدار مدینے کے تاجدار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات اللہ کا قرآن ارشاد فرماتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو چین و سکون ملتا ہے۔ یہ میرا فرمان نہیں ہے، اللہ خود قرآن میں فرماتا ہے، اے بندو تم میرا ذکر کرو گے تب تمہیں دنیا میں چین و سکون ملے گا۔ چاہے کاروبار کرو، دنیا میں کسی بھی کوئی ایسا کام کرو جو جائز ہو، مگر اللہ کا ذکر کرتے رہو تو دلوں کو بھی چین و سکون ملے گا۔ یاد رکھو، جنگل و بیابان میں رہو تب بھی خدا تعالیٰ کا ذکر کرتے رہو، صحراؤں میں رہو تب بھی اللہ کا ذکر کرتے رہو، مکانوں میں رہو تب بھی خدا کا ذکر کرتے رہو، دکانوں میں رہو تب بھی اللہ کا ذکر کرتے رہو، محلے میں رہو تب بھی اللہ کا ذکر کرتے رہو، ہر حال میں خدا کا ذکر کرتے رہو۔ میں آپ کو بتاتا ہوں سیدنا ابو بکر صدیق اللہ کا کتنا ذکر کرتے تھے، اپنے نبی کا کتنا ذکر کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے آج ان کو دنیا جانشین رسول کے یار سے جانتی ہے۔ وہ صدیق اکبر ہیں، جانشین رسول ہیں، یار غار رسول، پاسدار خلافت، تاجدار امامت، مرکز نگاہ مصطفیٰ، وارث مسند مجتبی، افضل البشر بعد الانبیاء، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، حامیات تجلیات پروردگار، اصدق الصادقی، سید المتقی۔ اسی منظر کو دیکھ کر بریلی سے بولے امام المجددین، اصدق الصادقی، سید المتقی، چشم گوش گزارت پہ لاکھوں سلام۔ چشم گوش گزارت پہ لاکھوں سلام۔ ایک جگہ اعلیٰ حضرت یوں عرض کرتے ہیں، سایہ مصطفیٰ، سایہ مصطفیٰ، مایہ اصطفیٰ، سایہ مصطفیٰ، مایہ اصطفیٰ، عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی اس افضل الخلق
बादर रसूल सानी इसनैन हिजरत पे लाखों सलाम, सानी इसनैन हिजरत पे लाखों सलाम। वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक का मर्तबा है। हज़रात मोहतरम, आओ मैं आपको तारीख बताता हूँ। वो सिद्दीक अकबर हैं। इतने बड़े मनसब पर फाइज कैसे हुए? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उन पर करम नवाज़िश फरमाई थी। अल्लाह के रसूल के साथ रहे पूरी जिंदगी। सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने अपने महबूब जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पाए अक़दस पर कुर्बान कर दी। जिंदगी भर मुस्तफा के साथ रहे, जंगलों बयाबान में मुस्तफा के साथ रहे, सहराओं में मुस्तफा के साथ रहे, जलबत में मुस्तफा के साथ रहे, गलबत में मुस्तफा के साथ रहे, जूदो नवाल में मुस्तफा के साथ रहे, लैलो नहार में मुस्तफा के साथ रहे, हर जगह मेरे मुस्तफा के साथ रहे। अल्लाह के रसूल ने इसके रसूल का नतीजा ये दिया। अल्लाह अकबर। आज दुनिया के तमाम जुमे के अंदर मस्जिदों से इमाम खुतबे में पुकार करके कहते हैं, किसी मस्जिद में जाकर के सुन लो, खुतबे में इमाम बार बार पुकारता है अफज़लुल बशरी बादल अंबिया। इसका तर्जुमा ये है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, खुतबे से इमाम आवाज दे रहा है अफज़लुल बशरी बादल अंबिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको वो मकाम दिया है, वो मर्तबा दिया है। अंबिया इकराम के बाद सबसे बड़ा इंसानों में अगर किसी का मर्तबा है तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक का मर्तबा। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। वो सिद्दीक अकबर है। इसके रसूल उनके हर एक खून के कतरात में मौजे मारता है। वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक हैं। फरमाते हैं, एक मर्तबा का बयान है, फरमाते हैं मेरा बेटा जिसका नाम अब्दुल रहमान है, दौरे जहालत का वाकया बयान करने लगा। फरमाने लगा, ए बाबा जान सुनो, जंगे बद्र का मैदान है, आप आकाए करीम जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ जंग में शिरकत कर रहे हैं। दौरान जंग आप मेरी तलवार की जद में आ जाते हैं, लेकिन मैंने आपको अपना बाप जानकर आप पर तलवार का वार नहीं किया। मगर सैयदना अबू बकर सिद्दीक के इश्के रसूल का सिला देखें, उनके इश्के रसूल देखें। फरमाते हैं, आप बेटा सुन, जब जंगे बद्र का मैदान था, तूने जब तलवार का वार किया था, तेरा बाप तेरे तलवार की जद में था, मगर तूने अपना बाप जानकर अपने बाप के गर्दन पर तलवार का वार नहीं किया। मगर उस आलम तू अबू जहल के साथ लड़ रहा था, अगर तू मेरी तलवार की जद में आ जाता, उस वक्त में तुझे अपना बेटा नहीं बल्कि दुश्मन रसूल समझकर तेरा कत्ल कर देता। इस बात से ये पता चलता है, इस वाकये से ये पता चलता है, सुनो सुनो, इतना पता चलता है, ये वाकया वहां तक पहुंचाता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, इस वाकये से ये खबर मिलती है, अगर रिश्ता होता है तो बाप बेटे की बुनियाद पर नहीं, भाई बहन के बुनियाद पर नहीं। रिश्ता हमारा किसी से होता है तो खून की बुनियाद पर नहीं, अगर हमारा रिश्ता है तो इसके रसूल की बुनियाद। हमारी रगों में मुस्तफा जान रहमत का, इसके रसूल का खून दौड़ रहा हो, अगर हमारा बाप क्यों न हो, अगर से भाई हो, अगर इसके रसूल उसके खून में नहीं है तो हमारा उससे इख्तिलाफ है। हज़रात, इसके रसूल को अपने सीनों में महफूज कर लो। कौन सिद्दीक अकबर हैं जानते हो? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, ऐ सिद्दीक अकबर, सबका बदला मैं इसी दुनिया में चुका रहा हूं, मगर अपने दोस्त सैयदना अबू बकर सिद्दीक का बदला मैदान महशर में चुकाऊंगा। बोले सुभान अल्लाह। अपने दोस्त अबू बकर सिद्दीक का बदला मैदान महशर में चुकाऊंगा। जिसने मेरे सफर में साथ नहीं छोड़ा, जिसने मेरे हदर में साथ नहीं छोड़ा, जंगलों बयाबान में मेरे साथ रहे हैं, सहराओं में मेरे साथ रहे हैं, शाने बशाने मेरे खड़े रहे, इसलिए मैं सबका बदला इसी दुनिया में चुका रहा हूं, मगर सिद्दीक अकबर का बदला मैदान महशर में चुकाऊंगा। अल्लाह से इल्तिजा करूंगा। कौन सिद्दीक अकबर हैं? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, वो सिद्दीक अकबर हैं, जब भी मैंने किसी के सामने इस्लाम को पेश किया है तो सबने कुछ न कुछ देर तक सोचा है कि इस्लाम कबूल करें न करें, मोहम्मद की बात माने या ना माने। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, चाहे बस साद हो, चाहे खालिद बिन वलीद क्यों न हो, उमर फारूक आजम क्यों न हो, अली शेर खुदा क्यों न हो, जब भी मैंने किसी के सामने इस्लाम को पेश किया है तो सबने कुछ न
کچھ دیر تک سوچا اسلام کو قبول کریں نہ کریں، مگر میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں جب میں نے اپنے صدیق سے کہا اے صدیق اکبر آج اس نعرے میں اللہ کے وحدانیت کا ڈنکا بجا رہا ہوں، جس نعرے میں میں ہوں تو بھی اس نعرے میں شریک ہو جا، تو میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں میں نے صدیق سے ایک ہی مرتبہ کہا تھا تو اسلام میں داخل ہو جا، تو میرے آقا فرماتے ہیں وہ سیدنا صدیق اکبر ہیں، بغیر سوچے سمجھے اسلام کو قبول کر لیا، کلمہ طیبہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، بستی بستی قریہ قریہ، بستی بستی قریہ قریہ، خواجہ کا ہندوستان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ ہے عشق رسول، اور یاد رکھو وہ صدیق اکبر ہیں، کسی کی صحابیت کا اعلان اللہ نے قرآن سے نہیں کیا ہے، یوں تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ اور بھی ہیں، بے شمار ہیں، مگر کسی کی صحابیت کا اعلان اللہ نے قرآن سے نہیں فرمایا ہے، مگر سیدنا صدیق اکبر کا اعلان اللہ قرآن سے فرما رہا ہے، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اے سیدنا ابوبکر صدیق تمہاری صحابیت کا اعلان میں خود قرآن سے کر رہا ہوں۔ اللہ نے وہ مرتبہ فرما دیا ہے حضرت ابوبکر صدیق کو۔ میرا کہنا یہ ہے آپ کہیں بھی رہو، اگر تم چاہتے ہو دنیا میں کامیاب رہیں، میدان محشر میں کامیاب رہیں، تو سب سے زیادہ خدا کا ذکر کرنا ہوگا، اللہ کے رسول کا ذکر کرنا ہوگا۔ آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ اور سنا دوں۔ سیدنا ابوبکر صدیق ہیں، لوگوں میں بیٹھ کر وصیت فرما رہے ہیں، اے لوگوں سنو سنو، جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے جنازے کو سرکار کی بارگاہ میں لے جانا، جا کر کے عرض کرنا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے دوست یار غیر خلیفہ اول سیدنا ابوبکر صدیق حاضر ہیں، آپ کے پہلو میں دفن ہونے کی اجازت چاہتے ہیں، اتنی وصیت فرما رہے ہیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق کا جب انتقال ہوتا ہے ان کی وصیت کے مطابق ان کا جنازہ سرکار کی بارگاہ میں لے جا کر رکھ دیا گیا۔ لوگ عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے دوست خلیفہ اول سیدنا ابوبکر صدیق حاضر ہیں، آپ کے پہلو میں دفن ہونے کی اجازت چاہتے ہیں۔ قسم خدا کی جب اتنا کہا تھا تو دربار محمد خود بخود کھل جاتا ہے، اندر سے قبر انور سے یہ آواز آتی ہے ادخل الحبیبہ فإن الحبیبی الی الحبیب مشتاق۔ اے میرے دوست کو میرے پاس دفن کر دو، یہ دنیا میں رہا میرے خاطر میرے لیے لڑتا رہا، شانے بشانے کھڑا رہا، زندگی بھر میرے ساتھ رہا، آج اس کا مقام یہ ہے میرے پاس دفن ہونا چاہتا ہے، اس کو دفنا دو۔ وہ عشق رسول ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کر دیا۔ اللہ نے عشق رسول کا نتیجہ یہ دیا دنیا میں رہے